دوستوں، کبھی کبھی قدرت کسی انسان کو اتنی خوبصورتی عطا کر دیتی ہے کہ وہ خود اپنے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک انسان تھا بیون اینڈریسن، ایک چہرہ جس نے دنیا کو مسحور کیا، مگر اس کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جو خاموشی سے ٹوٹتا رہا۔ 1945 کی سردیوں میں سویڈن کے ایک خاموش شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا بیون یوہان اینڈریسن۔ باپ کا سایہ شروع سے غائب تھا اور ماں اپنے ہی غموں میں گم۔ وہ اکثر راتوں کو اکیلا جاگتا، کھڑکی سے برف گرتے دیکھتا اور اپنی ماں کے آنسوؤں کی آواز سنتا۔ جب بیون صرف 10 سال کا تھا، اس کی ماں ایک دن گھر سے گئی اور کبھی واپس نہ آئی۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ خودکشی کر چکی ہے۔ یہ لمحہ اس کی روح میں ہمیشہ کے لیے جم گیا۔ تب سے اس نے دنیا سے بات کرنا چھوڑ دی، مگر چہرہ ایسا تھا کہ لوگ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں اس کی دادی اسے ایک آڈیشن پر لے کے گئی۔ فلم تھی ڈیتھ ان وینس، اور جب اس نے اسکرین پر قدم رکھا تو دنیا رک گئی۔ ہدایت کار لوکینو وسکونٹی نے کہا کہ یہ ہے دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا۔ بس یہی جملہ اس کی زندگی بدل گیا۔ فلم ریلیز ہوئی تو دنیا کے ہر اخبار میں اس کے چہرے کی تصویر چھپنے لگی۔ یورپ، امریکہ، جاپان، ہر جگہ اس کے نام کے چرچے تھے، مگر بیون کے لیے یہ شہرت ایک زنجیر بن گئی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کو پوچھتے تھے، مگر اس کے دل کا دکھ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ وسکونٹی نے اسے ایک علامت بنا دیا، مگر ایک انسان کے طور پر اسے بھلا دیا گیا۔ فلم کے بعد وہ جہاں بھی جاتا، لوگ اسے چھوتے، تصویریں لیتے اور قریب آنے کی کوشش کرتے۔ اس کے چہرے کو خواہش کا استعارہ بنا دیا گیا اور اندر کا بیون آہستہ آہستہ مرنے لگا۔ اسے شہرت تو ملی، مگر احترام نہیں۔ لوگ اسے شبیہ، ایک چہرہ اور ایک خیال سمجھنے لگے۔ نہ کوئی دوست رہا، نہ محبت۔ اس نے کئی برس تنہائی میں گزارے، شراب اور اندھیرے کے ساتھ۔ کئی بار اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کہا، کیا یہ واقعی میں ہوں یا وہ لڑکا جسے دنیا نے اپنی مرضی سے تلاش لیا؟ اس نے جاپان میں بھی کچھ وقت گزارا، جہاں لوگ اسے ایک دیوتا کی طرح دیکھتے تھے، مگر بیون خود اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا ہوں، مگر کسی نے مجھے انسان سمجھ کر نہیں دیکھا۔ وقت گزرا، وہ کچھ بڑا ہوا، زندگی کچھ سنبھلی۔ اس نے شادی کی اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، مگر قسمت نے اسے سکون نہ دیا۔ بیون کا بیٹا صرف 10 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیون کا دل دوبارہ ٹوٹ گیا، اس بار ایسا کہ پھر کبھی جوڑا نہ جا سکا۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس نے زندگی سے بات کرنا بند کر دی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے 2 بار اپنی روح کھوئی، پہلی بار ماں کے جانے پر اور دوسری بار بیٹے کے جانے پر۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ خاموشی میں ڈوبا رہا، ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتا، موسیقی سنتا اور پرانی تصویریں دیکھتا۔ دنیا اسے اب بھی یاد کرتی تھی، مگر وہ خود کو دنیا سے بھول چکا تھا۔ جب وہ 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے کمرے میں صرف ایک تصویر ملی، اپنی ماں اور اپنے بیٹے کی، اور ایک پرانا نوٹ جس پر لکھا تھا کہ خوبصورتی وقت کے ساتھ مر جاتی ہے، مگر تنہائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دوستوں، بیون اینڈریسن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شہرت، تعریف اور خوبصورتی کبھی بھی اندر کا سکون نہیں دے سکتی۔ دنیا آپ کو جتنا چاہے سرا لے، اگر آپ خود سے خالی ہیں تو ہر روشنی اندھیرا لگتی ہے۔ خوبصورتی ایک لمحہ ہے، مگر احساس ہمیشہ کے لیے۔ بیون کا چہرہ دنیا کے لیے ایک خواب تھا، مگر اس کے دل کے اندر ایک طویل رات بسی ہوئی